کتنی لڑکیاں ناخن کا میں کھے 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 لڑکوں کا آگے پیچھے بھاگ رہی ہیں. میں بھی دیکھتا ہوا آیا ہوں. کیوں آئیے 50 لڑکیاں شادی میں دیکھ لینا, ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا, ایک کے بھی سر پہ. یہ اماں کہاں گئی؟ اماں, اس اماں نے دوپٹہ کیوں؟ اماں کیا بیچاری دوپٹہ اڑائے گی؟ یہ تو خود 40-45 سال کی بوڑھی گھوڑی نہیں لگا, اس کے بھی میک اپ کا یہ عالم ہے, ٹھوکی بڑی ہے میک اپ میں. قاری شکیل صاحب کو بلا. اچھا تمہیں میک اپ کی بات اچھی لگی؟ میک اپ میں اماں ہے نا, اماں اس کے اور گمپھے نکلے پڑے, گمپھے. توبہ توبہ, جوان بیٹی ہے, تھوڑی شرم آنی چاہیے. تو نے جو لال پیلا کالا نیلا نا منہ بنا رکھا ہے, اسے نور کہو گے؟ نور. لعنت برس رہی ہے, لعنت. یہ ماں جب شادی میں جاتی ہے نا تو اپنی بیٹیوں کو سجا کر کے لے کے جاتی, ڈیکوریشن کر کے لے کے جاتی ہے, تاکہ لڑکے دیکھو میرے گھر پہ رشتہ آ جائے. پوچھو یہ ہندوستان میں گھومتے مولانا احمد رضا صاحب, یہ میرے ہی گاؤں کے داماد ہے الحمدللہ. مگر سنو, یہ کون آئے گا ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے؟ حضرت جبریل آئیں گے کیا؟ حضرت میکائیل آئیں گے کیا؟ حضرت اسرافیل آئیں گے؟ کوئی عالم اڑائے گا؟ امام صاحب. یہ اماں کی ذمہ داری ہے, ابا کی ذمہ داری. تو باپ کیسا ہے؟ 18 سال کی, 15 سال کی, 16 سال کی, 20 سال بچی ہو گئی تو اس کا جسم تو عورت والا ہو گئی. بھلے کپڑوں کے اندر ہے, دوپٹہ نہیں ہے, لیکن جسم تو دکھ رہا. تو ابا ہو کر کے بیٹی کا جسم دیکھ رہا, تھوڑی غیرت کر لے. یہ جوان بھائی ہو کر کے آج یہ مبارکباد کے لائق ہے. دلی میں یہ لڑکے جتنے کام 32 بتائے نا, انہوں نے روپیہ 10 روپے اکٹھے کر کے علماء کو بلایا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہنسی چٹکلوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دوں, ایک ایک بات تم تک پہنچنی چاہیے. آج بڑا دکھ ہوتا ہے, کسی بھی چیز کو ہم نے تماشا بنا رکھا. تماشا شادیوں میں مووی ہوتی ہے نا, مووی کاندھے پہ رکھ کے وہ جو ویڈیو بناتا ہے 3-3, 4-4, 5-5 ہزار میں شاید آتی ہوگی, مجھے قیمت کا پتہ نہیں ہے, 10-10 ہزار میں آتی ہے. اس نے بھابھی کا دوپٹہ اتروا دیا, بیٹی کا دوپٹہ اتروا دیا, فوٹو کے چکر میں ماں کا دوپٹہ اتروا دیا. ایک لڑکا وہ لائٹ لیے گھوم رہا, وہ پوز دے رہی ہے, پوز کہ ٹانگ ایسے کر لے, کہ دوپٹہ ایسے کر لے, یہاں کا ننگا کر دیا تمہیں, ننگا. اور تم نعرے لگا لگا کر کے خوش ہو رہے ہو. بیٹیوں کو وہ ناچنے والی عورتوں کی طرح بنا دیا ہے, تم نعرے لگا لگا کر کے خوش ہو رہے ہو. رونا چاہیے تمہیں, تم مسلمان ہو. تمہاری بیٹی اگر کھاتی تو کھانے کا ڈنگ سیدہ فاطمہ کا ہوتا, پینے کا ڈنگ سیدہ فاطمہ کا ہوتا, پہننے اوڑھنے کا ڈنگ سیدہ فاطمہ کا ہوتا, چلنے کا ڈنگ سیدہ فاطمہ کا ہوتا. ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی, شوہر کے گھر میں ہوتی شوہر کے لیے نعمت بن جاتی, اور جب ماں بنتی تو اس کی قدموں کے نیچے جنت ہوتی. یہ باپ کی ذمہ داری ہے, باپ کی. کلمہ شریف پڑھو سب لوگ, جب تک میں یہ پڑھوں لا الہ الا اللہ. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء بھی مدد کرتے ہیں, جہاں جہاں شوشے دیکھتے ہیں نا, سوچتے ہیں کہ اس پہ بھی بات ہو جائے تو ہماری قوم سدھر جائے, ہماری قوم کیا ہو جائے, بولو سدھر جائے. اب تم یہ کہہ کے نا بچ نہیں سکتے کہ یہ بیٹی ہماری آدھی آدھی ننگی گھوم رہی. بیٹی جان ہے جو جس کے ماتحت ہے نا, اس سے سوال ہوگا, وہ ذمہ دار ہے. قرآن کی آیت سنو, پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے, کیا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ بولو بولو. قرآن کی آیت مجھ سے سنو. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. قرآن کی آیت. قرآن اگر پڑھو تمہیں فرصت ملے تو پڑھو,
پہلے بوڑھے بزرگ بیچارے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، ایک سپارہ آدھا سپارہ، عورتوں سے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، نوجوان بھی چلے جاتے تھے۔ اب تو کہاں، اب تو قرآن کے ورق لوٹے ہی نہیں جاتے، موبائل چلاتے چلاتے پور ہوئے گھس لیے، پور ہوئے۔ موبائل ہے موبائل۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، آپ سے کہتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کس سے بولو؟ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو یہ بیٹی تمہارے گھر کی ہے، یہ بیٹی تمہاری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ارے انسان میں اور جانوروں میں یہی تو فرق ہے۔ کیا ماں یہ جو ہے ماں، ایک جملہ کٹھن بول رہا ہوں میری بہن معاف کر دینا، مگر آج سے نصیحت لے لینا، کیا ماں کی ذمہ داری نہیں سمجھتی ہے یہ؟ بس بچے پیدا کر دینا، دھڑا پڑ بچے پیدا کر دو، بس ماں باپ کی یہی ذمہ داری ہے۔ اگر بچے پیدا کرنے کی بات ہوتی نا تو بچے تو کتیا بھی پیدا کر دیتی ہے، بچے تو جانور بھی پیدا کر دیتا ہے، تو انسان ہے، تیری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے نبی نے ماں کی گود، ماں کی گود مدرسہ کا ہے، مدرسہ ماں کی گود کا ہے، اور یہ فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اور جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو یہ ماں شادی میں ڈیکوریشن کر کے لے جا رہی ہے، 10 چمٹیاں لگی پڑی ہیں بالوں میں، دوپٹے کلپ سے روکے پڑے، کلپ سے پھندنے لٹک رہے ہیں بالوں میں، پھندنے۔ کیا بنا کے لے جائے گی؟ جیسے وہ فلموں میں دیکھا، موبائل میں دیکھا، فلمیں بنانے والی ہیں، وہی طریقہ ہمارے گھروں میں یہود و نصارہ والا۔ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ بولو ذمہ داری اپناؤ گے؟ الحمدللہ بولو۔ آج کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے، میں نہیں کہتا پورے گاؤں کی اصلاح کرو، صحیح کہہ رہا ہوں میں، اگر ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی اگر ذمہ داری سنبھال لے تو معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے گھر کو سمجھ لے۔ بھائی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتا ہے، یار تجھے دیکھ کے تیری بہن شرما جاتی، مگر کون سا بھائی لاؤ گے؟ اس نچکئیوں کو دکھاؤ گے جو ڈیجو پہ کولے مٹکاتا ہے، ڈیجو پہ گانے گاتا ہے، جو کولے مٹکا کر کے اپنی ماں بہن کو دکھا رہا، شادیوں بیاہوں کے پروگرام اور ڈی جے بج رہا ہے، کولے مٹکا رہا، چھت پہ کسے دکھا رہا؟ تیری ماں کھڑی ہے، بہن کھڑی ہے۔ ارے ذرا سوچ۔ اللہ، اور ایک بات کہہ رہا ہوں تھوڑی اوپن ہو رہی ہے، یاد رکھنا کتنے بھائی ایسے ہیں جن کی بہن کو یہ پتا ہے میرا بھائی کس لڑکی سے بات کرتا، میرا بھائی موبائل پہ کس سے چیٹنگ کر رہا۔ شرم ہے کہ نہیں؟ غیرت ہے کہ نہیں؟ یہ بہن کو پتا ہے، اس سے ڈسکس کر رہا۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ کتنے بھائی ایسے ہیں، اگر منہ اترا ہوا دیکھ رہی ہے بہن یا کھانا نے چھوٹتے ہی بول دیتی کیا بات نہیں ہوئی ہے کیا؟ ڈوب جانا چاہیے۔ تمہیں اس لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ غور کرو، میری بات تھوڑی کٹھن، تھوڑی کڑوی ہو رہی ہے۔ امام حسین پاک کو آج ہم بڑے پیار سے ایک بھائی نعرہ لگا رہے تھے، بزرگ، اللہ ذرا سوچو یار، بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ تمہارے کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جائے نا، آنکھوں میں آنسو، کتنے فون ہمارے پاس آتے، صحیح ہے صاحب ماں کو کینسر ہو گیا، بچے کو کینسر ہو گیا، یوں دعا کریو، ایسا کتنے فون علماء کے پاس آتے، آنکھوں میں آنسو۔ مگر کربلا میں امام حسین پاک نے اپنے بچوں کو کڑوا دیا تھا، اپنے بچوں کو تلواروں کے نیچے دے دیا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا تھا، مگر انہوں نے دین اور اسلام کو نہیں چھوڑا، دین کو بچایا اور دنیا والوں کو دکھا دیا۔ اگر جہاں ایسا معاملہ آ جائے، امتحان دینا پڑے، تو ہماری جان بھی نبی کے نام پر قربان ہے، ہماری اولاد بھی نبی کے نام پر قربان ہے۔ اور اپنا کیا حال؟ بھائی ہے نا بھائی، کچھ باتیں تھوڑی سی اور بتا دوں، اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ دل بھر آیا میرا،
بھائی ہے نا یہ بھائی، یہ بہنیں ہیں، اگر شادی ہو جاتی ہے نا تو بس پھر جا کے نہیں جھانکتا، دیکھتا نہیں، جب تک ماں باپ رہتے ہیں بہن کو بلاتے چلاتے رہتے، ماں باپ بلاتے ہیں، اور ماں باپ جیسے انتقال کرے بیچاری تڑپتی رہتی ہے، عید کو بقرہ عید کو میرا بھائی آتا ہوگا، میرا بھیا آتا ہوگا، میرا میکے والا آتا ہوگا، مگر انسان اتنا بڑا، کیا جملہ بولوں، ظالم بولتے ہو نا میری زبان اٹک رہی ہے، میں تمہیں اگر ظالم بولوں نا تو میری زبان اٹک رہی ہے، اتنا کٹر ہو گیا، اتنا کٹر ہو گیا، شدید تر شدید کٹر ہے، اس سے اور بڑا جملہ کیا بولوں۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، دوست حضرت دوست اگر ہوتا تھا نا تو دوست کی جو بہن ہوتی تھی، ان پرانے لوگوں سے پوچھو، اس کو پورا بھات دیا کرتا تھا، وہ بہن بھی یہ سمجھتی تھی کہ میرا بھائی کا دوست ہے، سگا بھائی جیسا، اس پہ غلط نظر جاتی نہیں تھی اس کی، اور وہ دوست بھی اپنے دوست کی بہن پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالتا تھا، یہ ایمانداری تھی۔ مگر آج اتنا بڑا غدار ہو چکا ہے، اتنا بڑا غدار انسان، ساری باتیں ہمارے اندر وہ آ گئی کہ جانور بھی پناہ مانگ جائیں۔ یہ دوست آستین کا سانپ ہے اس دور میں، آستین کا سانپ، یہ یا تو دوستی اگر کر رہا ہے تو اس کی بہن کے چکر میں کر رہا ہے، اس کی بیوی کے چکر میں کر رہا ہے، اس کی بیٹی کے چکر میں کر رہا ہے، اس کی دولت کے چکر میں کر رہا ہے، کسی نہ کسی لالچ میں کر رہا ہے، یہ دوست ہے۔ ارے کیسا دوست ہے تو کہ اپنے دوست کی بہن پہ غلط نظر رکھ رہا، کیسا پڑوسی ہے تو کہ اپنے پڑوس کی بیٹی پہ نظر رکھ رہا۔ پہلے کی پڑوس کی بیٹی اگر ہوتی تھی تو اس کی لاٹھی نکل کے آ جاتی تھی، یہ عزت ہے میری محلے کی، میری پڑوس کی بہن ہے، اور آج تو چھت پہ کھڑا ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ نوجوان اتنا گر گیا ہے کہ چچیری بہن پہ غلط نظر رکھتا، تیری بہن پہ غلط نظر رکھتا، پھپھیری بہن پہ غلط نظر رکھتا، ممیری بہن پہ غلط، کتوں کی طرح شادیوں میں تکتا پھر رہا، جھانکتا پھر رہا، زبان لپ لپاتا پھر رہا جیسے بورانے کتے ہو۔ ارے احتشام، پردہ نشی مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ عاشقوں کی طرح درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرے ساتھ میں سب لوگ مل کر کے توبہ کے کلمات پڑھیں، یعنی توبہ کریں اور پھر کلمہ شریف کا ورد کریں گے۔ سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، سب لوگ پڑھیں، یہ توبہ ہے، پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، ربی من کل ذنب
وأتوب إليه أتوب إليه لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو 1:30 بج گیا۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا، ورنہ سوتے ہوتے پتہ نہیں کس حال میں ہوتے، کہاں ہوتے۔ مبارکباد کے لائق ہیں یہ کمیٹی والے حضرات، نوجوان بچے جو ماشاءاللہ دلی میں بھی کام کرتے ہیں اور وہاں تقریریں ہماری سنی ہیں۔ تقریر تو ہم سے زیادہ اچھی کرنی نہیں آتی ہے، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ اور ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں ہیں، علماء ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی تعریف کسی مولانا نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، میں نے نہیں کی، نبی نے ان کے بارے میں خود کہا ہے، کہا نظرۃ الی العالم سبحان اللہ احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یا تو حدیث شریف پہ لا کے ٹیکوں گا یا قرآن شریف کی آیت پیش کروں گا، اور مجھ سے بہت زیادہ لوچو پوچو کرنی آتی بھی نہیں ہے، جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا بولو؟ کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں احب الی من عبادت سنۃ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ میں 10-20 حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، مجھ جیسا ایک چھوٹا سا علم رکھنے والا جب 10-20 حدیثیں پڑھ سکتا تو بڑے بڑے عالم تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر مجھے یہ موقع ملا ہے، اللہ نے موقع عطا فرمایا، کچھ بھائیوں کی محبت آپ تک پہنچا ہوں تو کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بولو سننا چاہتے ہو؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو دعا حضرت جبریل کر دیں اور اس دعا پر آقا محمد الرسول اللہ آمین کہہ دیں تو بتاؤ وہ دعا ساری دعاؤں میں بہتر ہوگی کہ نہیں؟ جی بے شک۔ ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا، کس کا دن بولو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ممبر شریف جانتے ہیں، وہی جس پہ خطبہ پڑھتے ہیں چڑھ کے، ٹھیک ہے؟ اس کی 3 سیڑھی، 1 2 3۔ جمعے کا دن آقا ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے۔ پہلی سیڑھی پر آقا نے قدم رکھا، ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد آقا نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے آمین۔ اب صحابہ چکر میں کہ دعا کہاں ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے دعا کی، آقا آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر چپ،
میرے نبی نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، ٹھہرے ہاتھ اٹھائے، نبی فرمانے لگے آمین۔ پھر صحابہ خاموش ہیں مگر ادھر آدھر دیکھ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ تیسری پر نبی نے قدم رکھا، پھر کہنے لگے آمین۔ نماز ہو گئی، نماز پوری ہو گئی، لوگوں کے جو ملنے کا طریقہ تھا وہ مل لیے، ہاتھ چومنے کا جو بھی طریقہ ہو وہ چوم لیے۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ نبی مسکرا دیے، کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ آقا آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کا، دوسری پہ رکھا آمین کا، تیسری پہ رکھا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو نبی نے فرمایا سمجھنا چاہ رہے ہو تو وہی بات آپ میں رکھ دوں، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آقا نے فرمایا سننا چاہ رہے ہو، سمجھنا چاہ رہے ہو؟ صحابہ کہنے لگے آقا ہاں ہاں ہم اسی لیے تو آپ کی بارگاہ میں ہے۔ نبی نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے دعا کی اور میں نے اس پہ آمین کہا۔ اب وہ دعا حضرت جبریل کی تھی اور آمین آئے ہے آقا محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صحابہ کہنے لگے آقا ہم نے تو نہیں سنا، سمجھ میں نہیں آیا کون سی دعا تھی، ذرا کتنی ہے؟ او جلسے میں آنے والوں، بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، بڑی بڑی سوچ رکھنے والوں، ذرا سن کے جانا۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے جانثارو چاہنے والوں، حضرت جبریل دعا کر رہے تھے، جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ جو تیرا بندہ اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے، یعنی اس کی ماں بھی ہو اور اس کے باپ بھی ہو، اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ، میں اس پہ آمین کہہ رہا ہوں۔ اگر جس کے ماں باپ ہو اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ماں باپ کی نہ سنے، تو نبی فرماتے جبریل نے جب دعا کی کہ اللہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے تو میں ان کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ اب جبریل اور نبی کی دعا اور آمین ہو جائے تو کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی پیر بچا سکتا ہے؟ اور سنو تھوڑی سی ابھی، آقا فرماتے ہیں، اور کوئی علماء بیٹھے ہیں، کوئی مائی کا لال اگر حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، کیونکہ میں ادھر ادھر کی پھینک کے نہیں جاؤں گا، جو بولوں گا ذمہ داری کے ساتھ، پہلے مدرسے میں رہوں بعد میں سٹیج پہ آئے۔ اللہ غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچائے۔ توجہ ہے نا؟ آقا فرماتے سلاسہ، تین لوگ، کتنے لوگ بولو؟ اب وہ کمیٹی والے ہوں، سننے والے ہوں، مولانا ہوں، کوئی بھی ہو، یا بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، وہ کتنے ہی جلسے کر لے ان کا جلسہ قبول نہیں۔ اب سوچ رہے ہو گے یار بڑے برے پھنسے، کتنی نمازیں پڑھ لے، نبی فرماتے کتنی نمازیں پڑھ لے ان کی نماز قبول نہیں، کتنے روزے رکھ لے روزے بھی قبول نہیں، زکات دے زکات قبول نہیں، حج کرے حج قبول نہیں، نعرہ لگائے نعرہ قبول نہیں، تقریر کرے، نعت پڑھے، دعا کرے،
کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان. نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کمیٹی والوں نے محبت سے بلایا یا آپ نے بولا کہیں ایسا تو نہیں ہم میں بھی کوئی ہو؟ ان چیزوں کو کھولوں اگر ہو تو آج توبہ کر کے جائیں. چاہے ہم میں ہو یا آپ میں ہو، پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور اس لیے ساتھ میں حدیث بھی چلا رہا ہوں، عربی بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پختہ ہو جائے. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ. کون وہ گناہگار ہے، کون وہ سیاکار ہے، کون وہ خطاکار ہے، کون سا کام کرنے والے ہیں وہ کام کر لیں تو اب نمازیں بھی ان کی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں، فرض قبول نہیں، واجب قبول نہیں، نفل قبول نہیں، مستحب قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. کون سا گناہگار ہے؟ اگر اجازت ہو تو کھولوں. جی مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے کیا کارنامے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کیا کارنامے. صحیح بات. میں نے تو ایک صافہ باندھ لیا، چمکتا ہوا کرتا پہن لیا، تم نے کرسی پہ بٹھا دیا، سمجھ رہے ہو یہ تو بڑا نیک بندہ ہے. اور وہ میں جانتا ہوں کتنے بڑے کرتوت ہیں. آپ آئے ہاتھ چومے نعرے لگا نوٹ دے گئے، میں سمجھا بڑے نیک انسان ہے مگر پتہ نہیں کیا کمی. کون سا ایسا گناہگار ہے، کون سا ایسا خطاکار ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، جلسے بھی کر رہا، چندہ بھی دے رہا، لے بھی رہا مگر اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا. آج اس بات کو بھی حل کر لو، آج اس کانٹے کو نکال ڈالو، آج اس کھٹک کو نکال ڈالو. کھول رہا ہوں، توجہ رکھنا بھائی اور بہنیں، نکل نہ جائے وہ بات ذہن سے نہ نکل جائے. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں. نمبر 1 کون ہے وہ؟ توجہ سے سننا. آقا فرماتے ہیں العاق لوالدیہ. نبی فرماتے ہیں جس کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان. بے شک. میں نے کہا، ناظم صاحب نے کہا، حضرت نے کہا، انہوں نے کہا ادھر سے نعرہ لگا ادھر سے، سارے مولانا بولتے کھڑے ہو کے نعرے لگا دیے، جنتی ہو گئے. مگر یہ بھی سنو اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ کتنے ہی نعرے لگائے، کتنی نمازیں پڑھے، کمیٹی والوں میں سے اگر ہو کتنے ہی جلسے کرے، مولانا میں سے کوئی ہو کتنی تقریریں کرے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو وہ اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اس لیے یہ کوئی مولانا نہیں کہتا ہے، یہ نبی فرماتے ہیں، اور جو نبی کہہ دے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور نبی کی باتوں کو مان لینا ہی ایمان. بے شک حق ہے. سبحان. کتنے لوگ ہیں کہ صاحب اچھے اچھے کام کرتے ہیں مگر ماں گھر میں تڑپ رہی ہے، باپ گھر میں تڑپ رہا ہے، ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے. اچھا پیغام پیش کرتے. ایک نام کی وجہ سے 1000 روپے بھی دے دے گا، 10,000 بھی، اور اماں کا دوپٹہ بھی میلا ہی. باپ کے گھٹنوں میں درد ہے، ایک ٹائم کی 100 روپے کی دوا لا کے نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں. اور سنا دو مسئلہ، علماء بیٹھے ہوئے بہت اچھی بات. سارے علماء، غلط بولوں تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. مجھ جیسے ہزاروں مولانا یا اور لوگ بڑے بڑے مفتیان کرام، اور آگے بڑھو، ہزاروں پیر، ہزاروں مفتی، ہزاروں مولانا. نقلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اصلی کی بات کر رہا ہوں. ادھر لائن میں کھڑے ہوں، ایک نہیں ہزاروں، اور ادھر تمہارے ماں باپ کھڑے ہوں. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، تم نے ماں باپ کو ستایا ہے، تم نے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، ماں باپ تم سے ناراض ہیں،
تو یہ ہزاروں پیر، ہزاروں مولانا، ہزاروں مفتی صبح سے شام تک اگر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو۔ بے شک حق ہے سبحان اللہ۔ اب یہاں سے پیغام کیا لے کے جاؤ گے اس جلسے سے؟ آج کے بعد ماں باپ کو پہلا سبق ہے یہ، کیا بولو؟ ماں باپ کو راضی رکھو گے۔ کیا کرو گے بولو؟ راضی۔ ماں باپ کو راضی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ یار ہم بڑی بڑی باتیں کر دیتے، بڑا بڑا بول جاتے، کسی نے تعریف کر دی پھول کے کپا ہو گئے، اپنے حالات نہیں دیکھے۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جنت کا ٹکٹ تھا، بے شک نہیں تھا کیا؟ نبی نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، بے اور شک۔ نبی جسے جنتی کہہ دے کوئی مولانا روک سکتا ہے؟ واہ بے شک نہیں سبحان۔ نبی نے کہہ دیا تھا عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، مولا علی تم جنتی ہو۔ 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ پوچھو ان سے، دنیا ہی میں بشارت دی تھی جنت کی، جنت کا ٹکٹ تھا ان لوگوں کے پاس۔ اللہ اب تو وہ جو چاہتے کرتے، جب نبی نے جنت کا ٹکٹ دے دیا تب کون مائی کا لال روک سکتا ہے؟ کیا روک سکتا؟ کیا نہیں روک سکتا۔ تو اب بتاؤ ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ تھا مگر انہوں نے کبھی ماں باپ کو نہیں ستایا، بے شک انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ جن کے پاس جنت کا ٹکٹ تھا اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر اپنے حالات دیکھیں۔ اب دیکھو ذرا اپنے حالات، غور کرو۔ اب لے کے آ رہا ہوں میں اسی طرف، توجہ ہے؟ سننا چاہ رہے ہو سب لوگ یا ختم کر دوں؟ جی جی اگر سننا چاہ رہا ہو تو الحمدللہ بولو۔ الحمدللہ۔ ناظم صاحب کی ڈیوٹی بڑی کٹھن ہوتی ہے، صحیح بتا رہا ہوں، اور یہ ناظم بھی ایسے جن پہ اعلیٰ حضرت کا کھلا ہوا فیضان برستا ہے، جن کی نظامت کو علماء پسند کرتے ہیں۔ یہ عشاء کے فوراً بعد سے جب پروگرام تب سے ہی بیٹھے رہتے، سب کوئی پیشاب، کوئی کچھ نہیں ملے گا تو موبائل کان پہ لگا ہلو ہلو کر کے نکل جاتا ہو، سب اپنے اپنے طور پہ نکل جاتے ہیں، مگر ناظم بیچارے بیٹھ رہے۔ میری طرف سے اجازت ہے، اگر یہ جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ جاگنا بھی رہتا ہے اور پھر دوسری جگہ کل پروگرام میں بھی جانا رہتا ہے اور گھر بھی جانا رہتا ہے، سفر بھی کرنا رہتا ہے۔ اب ان کا کام یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ آمین۔ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن سنو، اجازت ہے بولوں؟ اتنے لوگ ہیں، اللہ نے تمہیں بیٹی بھی عطا فرمائی اور بیٹے بھی، بولو عطا فرمائے، بیٹی اور بیٹیاں بولو عطا فرمائے ہیں، مگر اب ذرا توجہ رکھو، غور کرو۔ میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، سننا چاہ رہے ہو؟ اگر سنو گے تو سناؤں گا ورنہ ختم کر دوں گا۔ سننا چاہ رہے ہو؟ بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، بیٹیاں، توجہ رکھو۔ ایک موقع پر نبی نے فرمایا، اے میرے چاہنے والو، جانثارو، اگر اللہ کسی کو 3 بیٹی دے اور وہ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا۔ سبحان اللہ کو، بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا کچھ پوچھو؟ کہا پوچھو۔ کہا اگر کسی کی 2 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی پرورش کر دے تو وہ بھی جنتی۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے کہا کسی کی 1 ہو تو؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے وہ بھی جنتی۔ اب بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا، بیٹیوں کی وجہ سے، توجہ رکھنا، لیکن کب؟ جب صحیح پرورش کر دے تب۔ مگر اب اس طرف سے لے کے اس طرف تک ذرا دیکھو، ایک حدیث پڑھتا ہوں، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ کتنے؟ 3 لا يدخلون الجنہ، العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہیں
جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیش لیلے کپڑے پہن کر کے ہنسی مذاق ٹھٹے کر کے دین اور اسلام کو بدنام کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں چھتوں پہ گھوم رہی ہے، دوپٹے سروں پہ نہیں ہے، جن کے جسم دکھ رہے ہیں، شادیوں میں فیشنیلے کپڑے پہن کے اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اور وہ ماں باپ راضی ہیں ان کے پہناوے سے، ان کے کھانے سے، ان کے چلنے سے، ان کے پھرنے سے۔ وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، اور نبی جسے جنت سے روک دے، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی پیر، اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یاد رکھو، یہ ساتھ میں حدیث بھی پڑھ رہا ہوں۔ میں تو چاہتا تھا شروع میں تقریر ہو جائے تو جو نوجوان بھی رہتے خوب بھر ان کو بھی کچھ سنانے کا موقع مل جائے، مگر کمیٹی والوں کی مرضی، جیسے ترتیب بنائے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ توجہ رکھو میری طرف۔ ماں باپ دیوس کون؟ اب یہاں سے لے کر کے یہاں تک 50 ماں باپ ایسے دکھا دوں گا جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، جوان بیٹیوں پہ موبائل۔ اس ابا سے پوچھو، ابا سے، تم تو زمین جوتتے ہو، بوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ کس سے بات کرنے دیا؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے؟ حضرت ہم لوگ ہندوستان میں گھومتے، یہ دلی میں رہتے، ان سے پوچھو کتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل لیا، صرف عیش میں پڑ گئی ہے، غیر مسلم لڑکوں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے۔ بس کیا ہے، کون ہے اس کا بوائے فرینڈ؟ ابا کو شرم نہیں آتی، اماں کو بھی شرم نہیں آتی، خالی بس۔ لیکن غور کرو میری اس بات پر، کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو چکی۔ تم تو کلمہ پڑھتے ہو نا، تم تو نبی کے غلام، خالی بس نعرہ لگا لو کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ کبھی شیشے میں اپنا منہ دیکھا ہے؟ تم حاجی جی ہو، نمازی ہو، مسلمان ہو، تمہاری بیٹی بغیر دوپٹے کے لوگوں کے سامنے کیسے آئی؟